بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ عز و جل تصوف کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی کتاب کا تعارف آپ سب کو کرانا مقصود ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ نے بہت سی کتابیں تصوف پہ لکھی ہیں اور مارکیٹ کے اندر تقریباً 40 کے قریب کتابیں آپ کی موجود بھی ہیں، فارسی اور اردو ترجمے کے ساتھ۔ اور ہر بزرگ، ہر ولی کا ایک اپنا یونیک طریقہ رہا ہے کہ وہ جس طریقے کے ذریعے قرب الہ کو آتا ہے اور پھر اس کے مریدین اور سالکین جو تھے وہ اسی رستے کو اختیار کر کے وہ قرب الہ حاصل کرتے ہیں اور قرب کی منازل کو طے کرتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صوفیہ تھے، ان کے جو سیکٹس تھے یعنی گروپس تھے، ان کو بیان کیا اور ان کے وہ یونیک طریقے بھی مینشن کیے ہیں کشف المحجوب شریف کے اندر کہ وہ کن طریقوں سے اپنے رب کا قرب پانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کا ایک بڑا ہی یونیک طریقہ ہے تصوف کے اندر، جو آپ نے اپنے مرشد گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا۔ وہ ہے تصور اسم ذات کا طریقہ، یعنی اسم جلالت اللہ کے تصور کے ذریعے قرب کی منازل کو طے کرنا اور یہاں تک کہ قلبی آنکھوں کے ذریعے اپنے رب کے دیدار میں ہر وقت مستغرق رہنا اور پورے جسم کو ذکر الہی میں مصروف رکھنا۔ ایک جسم کا بال بھی اگر ذکر الہی سے غافل ہو تو اسے غفلت جاننا۔ تو یہ طریقہ تصور اسم اعظم کا بہت ہی تصوف میں یونیک طریقہ ہے، لیکن آپ کی کتابوں سے اس کو تلاشنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ فارسی نہ جاننے والوں کے لیے اور اردو کی بھی دقیق اصطلاحیں جو تصوف میں استعمال ہوئی ہیں ان کو سے بھی ناواقفی کی بنیاد پر ایک عام قاری اس تصور اسم ذات کے طریقے کو سمجھ نہ پاتا تھا۔ اور پھر بعض اوقات اس کے فائدے جو کہ جگہ جگہ آپ کی کتب میں موجود ہیں کہ تصور اسم ذات کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، باطنی جہان کی اپنی سیر کرنے میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، پھر مجلس حضوری اس کو ملتی ہے، وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتا ہے، اس کو یہ سعادتیں ملتی ہیں اور قلبی آنکھوں سے اپنے رب کریم کے دیدار میں مستغرق رہتا ہے۔ یہ سارے فائدے تو وہ کتابوں میں پڑھ لیتا، لیکن طریقہ جو ہے اس کا تصور اسم ذات کا اور اس کا مفصل بیان، پھر اس کی اقسام کیا ہیں، پھر اس کی رکاوٹیں کیا ہیں، کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جو ایک سالک کو اس طریقے میں کامیاب نہیں ہونے دیتی، تو یہ ساری چیزیں آپ کی کئی کتب کے اندر ڈیفرنٹ جگہ پر موجود ہے۔ ایک عام قاری جو آپ کی ایک دو کتابوں کو پڑھتا اس میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ پھر الحمدللہ اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، میں نے کوشش یہ کی کہ آپ کی تمام تعلیمات کو مختصر کسی کتاب کے اندر پیش کروں اور اس کی آسان زبان میں تشریح کروں، تاکہ ایک عام قاری جو فارسی کو نہیں جانتا اور دقیق اصطلاحوں سے واقف نہیں ہے تصوف کی، وہ بھی اس طریقے کو سمجھ لے اور اس کی اقسام کو سمجھ لے، اور پھر جو باطنی رکاوٹیں بنتی ہیں، شیطان حائل ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ اس کو روکتا ہے، وہ کون سی باطنی بیماریاں ہیں جس کو سیدی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ڈیفرنٹ جگہوں پر بیان کیا ہے، ان کو بھی میں نے اس کتاب کے اندر زبدہ تعلیمات باہو میں نقل کیا ہے۔ یعنی اس کے اندر تصور اسم ذات کا مکمل طریقہ، اور پھر حصار شریف، تصور اسم ذات کرنے سے پہلے ہم نے حصار کیسے کرنا ہے، تصور اسم ذات کے فوائد کیا ہیں، تصور اسم ذات یعنی ذکر الہی کے جو قرآن و حدیث کے اندر فضائل بیان ہوئے اور اس کی اصل تشریح کیا ہے، ہم کیسے بدن کے ایک ایک لوں کو اپنے رب کریم کے ذکر میں مشغول رکھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سی منازل ہیں جن کو طے کر کے ایک سالک، ایک حقیقی طالب مولا اپنے رب کی طلب میں مصروف ہو سکتا ہے۔ تمام چیزوں کو مفصل بیان کے ساتھ میں نے اپنی کتاب اس زبدہ تعلیمات باہو میں نقل کیا ہے، اور اس کے طریقے، پھر اس کی رکاوٹیں بھی آخر میں، پھر مرشد کی اس میں کتنی ضرورت ہے اور مرشد ہونا کیسا چاہیے، وہ مرشد ہم تلاش کیسے کریں گے، اور اس کی علامات کیا ہے۔ ایک کام مندہ جاعلی صوفی کو پر بھی بیعت کر کے اسے بھی اپنا مرشد اور رہنما سمجھتا ہے، جاعلی اور اصلی میں پہچان کیا ہوگی، حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کی اس پر تعلیمات کیا ہیں، اہل سنہ کے حوالے سے آپ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو یہ سب کچھ اس کتاب کے اندر آپ پائیں گے۔ پھر سب سے بڑی یونیک چیز اس میں کہ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کی جو اصل فارسی عبارات ہیں وہ بھی یہاں نقل کی گئی ہیں، اور اس کا آسان زبان میں ترجمہ بھی نقل کیا ہے، ریفرنسز قرآن و حدیث کے مکمل طور پر تخریج کے ساتھ اس کتاب کو رنگین ایڈیشن کے اندر شائع کیا، تاکہ اسی حوالے سے بھی شک و شبہ نہ رہے اور قاری جو ہے بلا شک و تردد کے وہ اپنی اصل چیز کو پا سکے، اور پھر وہ اپنی تسکین قلبی بھی کر سکے، تسلی بخش اس کو آنسر ملے، اور وہ ہر چیز کو سمجھ کر اس طریقہ کو اپنائے، تاکہ وہ تصوف کے جو کئی منازل ہیں، مجاہدات ہیں، کئی طرح کے رکاوٹیں ہیں، وہ ان سے بچ کر اس طریقے کا فائدہ اٹھائے اور حضور سلطان باہو علیہ الرحمہ کا حقیقی عقیدت مند بن کر اپنے رب عز و جل کے قرب کی منازل کو طے کرے۔ اور پھر اس کتاب سے صرف علماء کرام نہیں
بلکہ طلباء کرام بھی، بلکہ عام بندہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ اتنی آسان فہم کتاب ہے۔ انشاءاللہ بھی مدینہ شریف کی پھر حاضری ہے، میں اس کتاب کے کچھ صفحات بارگاہ رسالت کے اندر جا کر بھی پڑھوں گا، اور پھر انشاءاللہ فائنل جو ہے اس کتاب کا ختم جو ہے حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے مزار شریف پر ہوگا، اور تنظیم ضیاء الہدیٰ نے اس کو پبلش کیا ہے، ابھی مارکیٹ کے اندر ابھی موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کا میرا دورہ بھی ہے، تو جگہ جگہ انشاءاللہ جہاں جہاں حاضری ہوگی یہ کتاب بھی ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل میری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔